تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم عادل بائی کے چہرے پر پینٹنگ کر کے آؤ گی۔ اپنی کزن کی بات سن کر مائرہ کی سانس اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ وہ سب کزن ترچ اور ڈیر کھیل رہے تھے۔ جب مائرہ کی باری آئی تھی سب جانتے تھے کہ وہ عادل افندی سے کتنا ڈرتی تھی۔ وہ بچپن سے اس پر سختی کرتا آیا تھا۔ بکواس نہ کرو، کوئی اور ڈیر دو، وہ فوراً بولی، لیکن سب کے مذاق اڑانے پر اپنی عزت نفس بچانے کو ڈرتے ڈرتے عادل کے کمرے میں گئی تھی۔ عادل بیڈ پر اوندھے منہ سو رہا تھا۔ وہ عادل کے سرہانے بیٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر نقش و نگار بنانے لگی۔ یا اللہ، مجھے بچا لینا، یہ کنگ کانگ جاگ گیا تو ظالم مجھے سالم نکل جائے گا۔ میک اپ مکمل کرتے جیسے ہی وہ بھاگنے لگی، اپنے ہاتھ پر کسی کی پکڑ محسوس کر وہ زور سے آنکھیں بند کر گئی تھی جو جھٹکے سے اسے کھینچ چکا تھا۔ آخر کار میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو ہی گیا تھا۔ کہا تھا نا، اپنی بات منوا کر ہی دم لوں گی۔ مائرہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے اپنی کزن مرحا اور ردا سے بولی، جو اس کے تایا کی بیٹیاں تھیں۔ مائرہ اس کے شہر کے مشہور بزنس مین شہزاد افندی کی بیٹی تھی، جس کی ماں بچپن میں وفات پا گئی تھی۔ تب سے اپنی بیٹی کے لیے انہوں نے دوبارہ شادی نہ کی تھی، کیونکہ جان بستی تھی اس ننھی چڑیا میں ان کی۔ وہ نہایت مقبول تھے، تبھی ان کی دشمنیاں بھی بہت تھیں۔ تبھی اپنے بڑے بھائی ناصر صاحب کے بڑے بیٹے عادل سے اس کا بچپن میں نکاح کر دیا تھا۔ اپنی بیوی کی وفات کے بعد وہ ڈر گئے تھے جو لوگ ان کی بیوی پر حملہ کر سکتے تھے وہ ان کی بیٹی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کے ساتھ بچپن سے ہی باندھ دیں گے، تاکہ وہ کسی کی محفوظ آغوش میں تو رہے گی۔ اگر وہ نہ بھی رہے تو کم از کم ان کو یہ سکون تو ہوگا کہ وہ اس کو کسی کے سپرد کر کے آئے تھے۔ ناصر صاحب کا ایک بڑا بیٹا عادل، اس سے چھوٹا بیٹا حمزہ اور اس سے چھوٹی بیٹی مرحا تھی، جبکہ ناصر بھائی سے چھوٹے بھائی خلیل صاحب کی دو بیٹیاں ردا سمرین اور ایک بیٹا ابراہیم تھا، اور سب سے چھوٹے شہزاد صاحب تھے جن کی صرف ایک اولاد مائرہ تھی جو سب کی ہر دل عزیز تھی۔ عادل چونکہ سب کزن سے بڑا تھا اس لیے اس میں ڈسپلن کافی زیادہ تھا۔ دوسرا، وہ یونیورسٹی میں ایز آرٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ پڑھاتا تھا، تبھی اس کا انداز ذرا روکھا سا تھا جو اس کے ینگ کزنز کو کوفت میں مبتلا کیے رکھتا تھا۔ حال ہی میں حمزہ اور ردا کی شادی ہوئی تھی۔ اس خاندان میں جلدی شادی کا رواج تھا، مگر مائرہ ابھی یونیورسٹی جانا چاہتی تھی، تبھی اس کی خواہش کو پورا کرتے شہزاد صاحب نے اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے دیا تھا، اور آج وہ اپنے کزنز کے ساتھ خوشی خوشی وہاں داخل ہوئی تھی۔ عادل اس سب کے حق میں نہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہوتا ہے، مگر اس کی اپنی بہن مرحا بھی وہاں تھی، اس لیے اس نے بھی کوئی اعتراض نہ اٹھایا تھا اور اسے جانے دیا تھا۔ یہ بات تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس سے وہ بہت چڑ ہے، اس لیے وہ اس کے معاملات میں کم ہی بولا کرتا تھا، مگر جہاں بولنا ضروری ہوتا تھا وہ ضرور بولتا تھا، اور اس بات پر وہ اچھی خاصی تپ جاتی تھی۔ ردا ان دونوں سے 2 سال بڑی تھی، تبھی وہ ان سے 2 کلاسز آگے تھی، جبکہ مرحا اور مائرہ نے ایک ہی کلاس میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ دونوں اس کو بائے کرتی ہوئی اپنی کلاس میں داخل ہو چکی تھی اور ایکسائٹیڈ تھی کہ آج انہیں کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جاتے ہی ان کی 1-2 لڑکیوں سے دوستی ہو چکی تھی، جبکہ مائرہ کی خوبصورتی دیکھ کر لڑکے اس سے بات کرنے میں پہل کر رہے تھے، مگر اس نے کسی کو بھی سیدھے منہ جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کن مشکلوں کے بعد یہاں ایڈمیشن لے پائی ہے۔ اگر اسے کسی لڑکے سے بات کرتے دیکھ لیا جاتا تو یقیناً اس کی خیر نہیں ہوتی۔ اس نے مرحا کے کان میں گھستے ہوئے کہا، اگر تمہارے بھائی نے مجھے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو یقیناً مجھے کچا کھا جائے گا۔ اس کی بات پر مرحا نے اپنی ہنسی دبائی اور نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اب اتنا بھی ہلاکو خان نہیں ہے میرا بھائی، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ ناک پھیلا کر رہ گئی تھی۔ ایک لیکچر تو ان کا اللہ اللہ کر کے گزر گیا تھا، جبکہ دوسرے لیکچر میں جیسے ہی ان کے سر داخل ہوئے تھے تو ان دونوں کا ہی منہ کھلا رہ گیا تھا۔ جی ہاں، تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں، عادل افندی تھا، مائرہ کا منقوہ۔ مائرہ نے سختی سے آنکھیں میچے، تو کیا اب وہ اپنے اس جلاد کزن سے پڑا کرے گی؟ مرحا، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے جو مجھے سامنے نظر آ رہا ہے۔ وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، اس نے آنکھیں میچتے ہوئے ضبط سے کہا تھا، جس پر مرحا نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اسے تسلی دی تھی، تمہیں بھی ٹھیک وہی نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔
یہ میرے بھائی صاحب ہی ہیں۔ اس نے اس کے دکھ کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر رکھی تھی۔ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی کہ اب وہ اس پر اور زیادہ نظر رکھ سکے گا۔ ہیلو ایوری ون، آئی ایم یور نیو انگلش انچارج عادل افندی، اس نے شائستہ لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ آج تو اس کی چپ ہی نرالی تھی۔ فرینچ بریڈ سٹائلز ہیئر کٹ، 3 پیس سوٹ اور اوپر سے ستم ڈاتا ڈمپل، وہ کسی کا بھی دل بے ایمان کر سکتا تھا۔ یہاں لڑکیاں اس کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھر رہی تھیں، وہیں لڑکے بھی اس سے معروب نظر آ رہے تھے۔ مائرہ لڑکیوں کا یہ انداز دیکھ کر چل بن گئی، جو اس کی جلاد صرف نیچر جانے بغیر صدقے واری جا رہی تھی۔ مائرہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کی آنکھیں نکال کر بینٹے کھیلے، اور اس سے بھی زیادہ غصہ اسے عادل پر آ رہا تھا، جو خود کو سوکھا کرنے کے چکر میں مائرہ کو اوکھا کر چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کیوں انگارے چبائے ہیں؟ مرحا نے اس کے قریب کھسکتے ہوئے کہا۔ تمہیں دکھ نہیں رہا کہ تمہارے بھائی نے ہم پر نظر رکھنے کے لیے ہی ہماری کلاس جوائن کی ہے؟ ورنہ ان کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ ایک ایکسٹرا لیکچر لیتے پھریں۔ لیکن پھر بھی تم بھائی کو بھسم کرنے والی نظروں سے کیوں گھور رہی ہو؟ ایسا بھی کیا کیا ہے بھائی نے؟ آخر مائرہ کے بڑاس باہر آ ہی گئی۔ میری آزادی چھینے آ گیا تمہارا پھپے کٹنا بھائی۔ ویسے یار بھائی آج تو کمال لگ رہے ہیں، ساری لڑکیاں انہیں دیکھ آہیں بھر رہی ہیں، مرحا نے اپنے دانتوں کو نمائش کرتے کہا۔ مائرہ نے اس کو گھورا، جس پر اس نے فوراً سرنڈر کیا۔ اسے اپنی یہ نیلی آنکھوں والی کزن پلس بھابھی بہت پیاری تھی، اس لیے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ انٹروڈکشن آور سیلف کلاس، عادل نے مائرہ کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ باری باری سب نے اپنا انٹرویو کروایا۔ مائرہ نے بھی چلتے بنتے اپنا نام بتایا اور بیٹھ گئی، لیکن اپنے نام کے ساتھ وہ شہزاد لگانا نہیں بولی تھی، جسے سن کر تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح عادل کے چہرے پر غصے والے تاثرات ابھرے تھے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، مگر عادل کو جلا کر مائرہ کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا، عادل کی ناک میں ایسا دم کرے گی کہ وہ خود ہی یہ جاب چھوڑ دے گا۔ مائرہ کی آنکھیں اب چمک اٹھی تھی۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو مائرہ؟ مرحا نے اس کی آنکھوں کو شیطانیت سے چمکتے دیکھ پوچھا تھا، جس پر وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ تمہارے بھائی کی ناک میں دم؟ اب کی بار وہ بدتیسی کی نمائش کرتے ہوئے بولی تھی، تو عادل کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے چھوٹی سی پٹاخہ لڑکی سے اسے بچ کر رہنا چاہیے تھا۔ یہ اس سے 2 دن بعد کی بات ہے کہ جب ان کی ہی یونیورسٹی اور اس کی کلاس کا ایک لڑکا شیر دل اس کے زیادہ ہی ارد گرد منڈلانے لگا تھا، اسے مائرہ دل و جان سے پا گئی تھی، اس لیے وہ اس کی گڈ لکس میں آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے کام کرنے کے لیے وہ بے تاب رہتا تھا، کبھی اس کے لیے نوٹس کاپی کروا کر لاتا تو کبھی اسے کیفے سے لنچ لا دیا کرتا، مگر مرحا اسے منع کرتی رہتی تھی کہ اگر بھائی نے اسے دیکھ لیا تو اس سے ضرور کچا چبا جائیں گے، مگر وہ ناک پر سے مکھی اڑا کر رہ گئی تھی کہ انہیں بتائے گا ہی کون۔ وہ کندھے اچکاتے بولی، میرے تو کام ہو رہے ہیں، مجھے سے کیا، کم از کم ہمیں دھوپ میں کھڑے تو نہیں ہونا پڑتا نوٹس کے انتظار کے لیے، ورنہ ہم کب کے کالے ہو گئے ہوتے۔ وہ کہہ کے لگاتے ہنسی۔ آج بھی ایسے ہی اچھے سے موسم میں وہ گراؤنڈ میں کھڑے تھے جب شیر دل اس کے قریب آیا تھا اور اس سے ہنس کر باتیں کرنے لگا تھا۔ عادل جو وہاں سے گزر کر اپنے آفس میں جا رہا تھا، اس کی نظر جب مائرہ اور شیر دل پر پڑی تو اس کی کن پٹیاں سلپ اٹھی تھی۔ آخر وہ ایک انجانے لڑکے سے ہنس ہنس کر کیسے بات کر سکتی تھی؟ اس نے اسے منع بھی کیا تھا کہ مگر مجال ہے یہ جو لڑکی باز آ جائے۔ اسے غصہ آیا تھا اور وہ تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اسے گوارا نہ تھا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد سے بات کرے۔ اندر چیلسی نے سر اٹھایا تھا، تبھی وہ اس کے قریب جا کر اسے ڈپٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ ان کے قریب جاتے ہوئے وہ اور جل بن گیا تھا۔ تم آؤ نا کبھی میرے گھر، میں تمہیں اپنے تمام فرینڈ سے ملواؤں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ ان لوگوں کو دیکھتے کرختے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کو یہاں موجود دیکھ کر مرحا اور مائرہ کا سانس سوکھ چکا تھا۔ ان دونوں کو ہی اس کے یہاں آنے کی امید نہ تھی۔ مرحا نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، کہا بھی تھا کہ شیر کی کچار میں ہاتھ مت ڈالو، مگر تمہاری عقل میں یہ بات پہنچتی کہاں ہے؟ جس پر وہ تھوک نکل کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سر، ہم نے شیر کو نوٹس کاپی کروانے کے لیے بھیجا تھا، وہ وہی دینے آیا تھا، وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ وہ شیر کو گھور کے رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شیر اس کو کوئی وضاحت دیتا، وہ ڈپٹے لہجے میں بولا تھا،
تم یہاں سے جا سکتے ہو اپنی جان بچا کر۔ وہ وہاں سے بھاگا تھا جبکہ وہ اپنی سلگتی نگاہوں سے مائرا کو دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے آ کر آفس میں ملو، وہ کرخت لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے پلٹا تھا جب وہ پیچھے سے بولی، مگر میں کیوں آؤں؟ وہ دانت پیستے بولی جب اگلے ہی پل وہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے گھسیٹ کر نہیں لے جاؤں تو شرافت سے خود ہی آ جانا، ورنہ مجھے دوبارہ کسی کے ہاتھ بلاوا بیچنا پڑے گا جو تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا۔ یہ کہتے وہ جا چکا تھا جبکہ وہ پیر پٹک کر رکھی تھی۔ تمہارا بھائی کیا ہلاکو خان کہیں کا تھا، میری جان وقت سے پہلے لینا چاہتا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی جب مرحا نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو جلدی جاؤ، یہی نہ ہو کر جانے تک بھائی کو اور غصہ آ جائے اور تمہاری گھر جا کر خیر نہ رہے۔ اس کی بات سنتے وہ جلالتو کا ورد کرتے ہوئے اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ پہلے ہی غصے سے ٹہل رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کسی بھی لڑکے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے فالتو یونیورسٹی میں، مگر تم میری بات کو نظر انداز کیوں کرتی ہو؟ وہ ایک قدم اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا کہ وہ ڈر کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ میری مرضی، میں جس مرضی سے بات کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی جس پر عادل کا غصہ جو ٹھنڈا ہونے کو تھا دوبارہ عود کر آیا تھا۔ بتاؤں میں تمہیں کون ہوتا ہوں؟ میں تمہارا، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا تو اس کا حلق خشک پڑنے لگا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی ایسی حرکت کر جاؤں جس سے بعد میں تم پچھتاتی پھرو، اور اب مجھے تم کسی اور لڑکے کے ساتھ نظر آئی تو اس سب کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ صرف وارننگ دیتے لہجے میں بولا تھا جب وہ وہاں سے دروازہ کھول کر بھاگ چکی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے باز نہیں آئے گی۔ جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو اس نے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے دوبارہ اس لڑکے کو مائرا سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا جس پر اس کا غصہ پھر جاگ اٹھا تھا۔ وہ گھر جا کر اس سے خبر لینے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ دونوں گھر نہ آئی تو وہ اپنے چچا سے پوچھ بیٹھا تھا، کیا بات ہے چچا، ابھی تک مائرا اور مرحا گھر نہیں آئی؟ وہ جو لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے اس کو دیکھنے لگے تھے۔ ہاں بیٹا، وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی ہیں، کچھ ہی دیر میں آتی ہوں گی، میں نے کہا تھا انہیں کہ 8 بجے سے پہلے آ جانا۔ ان کی یہ بات سنتے وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی تھک گیا تھا، تبھی وہ اپنے ٹراؤزر شرٹ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اس کی نیند میں جاتے ہی دوسری طرف وہ دونوں گھر میں داخل ہوئی تھی ہنستی کھیلتی ہوئی۔ جب انہوں نے زرق نگاہوں سے ارد گرد دیکھا تھا، خطرے کو محسوس نہ کرتے ہوئے وہ دونوں خوش ہوئی تھیں۔ آج رات وہ لوگ سارے مل بیٹھ کر ٹروتھ اور ڈیئر کھیلنے لگے تھے۔ حمزہ ابراہیم ایک طرف جبکہ دوسری طرف ردا، مرحا، سمرین اور مائرا تھی۔ جیسے ہی ردا کی طرف بوتل گھوم کر آئی تو حمزہ نے اسے شریر نگاہوں سے دیکھا تھا جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ جو بھی بولے گا میں ڈیئر کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ حمزہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے شرماتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی حمزہ کوئی الٹا ہی ڈیئر دے گا، اس لیے اس نے اپنے ہی حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے تھی۔ جب حمزہ نے اسے گور کر دیکھا تھا اور اشارہ کیا تھا، چلو بیٹا ذرا کمرے میں، تمہیں بتاتا ہوں، ہم تم پر احسان کرتے ہیں کہ تمہیں بس یہ کرنا ہے، تمہیں حمزہ بھائی کے گلاس سے پینا ہوگا، کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں تم کسی کا جھوٹا نہیں پیتی، اس لیے یہی تمہارا ڈیر ہوگا، مائرا نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی جو کبھی کسی کو زندہ سلامت نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بچوں میری باری آنے دو، پھر میں دیکھنا تم سے ایسا ڈیر دوں گی تم کیا تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ اس سے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کرتے بولی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حمزہ کے جوس کو اپنے لبوں سے لگایا تھا اور ایک ایک گھونٹ کرتے پی گئی تھی، جس پر سبھی نے زور و شور سے تالیاں بجائی تھیں۔ ایسے ہی سب کی باری آنے لگی تھی اور سارے کھیل رہے تھے۔ سب بوتل کا رخ عین مائرا کے سامنے آ کر رکا تھا۔ اس نے اس دفعہ ڈیر لیا تھا۔ تم سب چپ رہو، اب ڈیر میں دوں گی، ردا اسے خطرناک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی، مگر وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑی تھی، جس پر وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ بولو کیا بولنا چاہتی ہو، آخر کیا ہی دے لوگی تم مجھے، وہ اتراتے ہوئے بولی تھی جب اس کے منہ سے نکلنے والی بات پر اسے دنیا جہان گھومتے ہوئے نظر آئے تھے اور فوراً نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں، یہ میں نہیں کروں گی، کیونکہ ردا نے یہ ڈیر دیا تھا۔ تمہارا ڈیر یہ ہے کہ تم عادل بھائی کے چہرے پر کچھ پینٹ کر کے آؤ گی، میک اپ یا پینٹ، کچھ بھی۔ اپنی کزن کی بات سن کر مائرا کی سانس اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ سب جانتے تھے وہ عادل افندی سے کتنا ڈرتی تھی،
जो बचपन से उसे उस पर सख्ती करता आया था। बदतमीजी ना करो, कोई और डेर दो। वो फौरन बोली, आहा, मेरी बारी तो बड़ी शेर बन रही थी, अब हो गई ना बोलती बंद। मान लो कि तुम हो ही फुस। रीता उसे छेड़ते हुए बोली तो वो तब उठी थी। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो साफ इनकार करते बोली, यार उस दिन कौन कह रहा था मैं किसी चंगेज़ खान से नहीं डरती। मरहा की बात पर वो दांत पीस कर रह गई थी, लेकिन फिर सबके मजाक उड़ाने पर अपनी इज्जत नफ्स बचाने को वो तैयार हो गई थी। ठीक है, जा रही हूँ मैं। वो पैर पटकते ऊपर आ चुकी थी, जबकि आदिल का कमरा आते ही, जो ऐन कॉर्नर पर था, सबकी पहुंच से दूर, उसके दरवाजे को डरते डरते खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। जल जल तू जलाल तू का विर्द करते हुए। हाँ, आदिल बेड पर औंधे मुंह सो रहा था। यह उसके सोने का वक़्त तो ना था। वो दांतों तले नाखून कुतरती हुई सोचने लगी थी और अपनी हिम्मत बंधाते अंदर दाखिल हुई। वो आदिल के सिरहाने बैठी और कांपते हाथों से अपने हाथ में मौजूद मार्कर को देखा कि कर तो वो यही आई है कि मेकअप करेगी, मगर उसके मुंह पर ड्राइंग बनाने में और मेकअप करने में फ़र्क ही क्या था। वो दांत निकालते खुद से बोली। कुछ देर सोचने के बाद आखिर उसने ब्लैक मार्कर को खोलते हुए आंखों में शरारतीपन लिए उसकी मूछें हिलाना शुरू की थी और गोल गोल मूछें बनाते उसे सख्त हंसी आ रही थी, जिसे वो मामुश्किल काबू किए हुए थी। उसके बाद उसने उसकी नकली दाढ़ी बनाई थी और अब उसके हाथ उसकी आंखों की जानिब बढ़ने लगे थे। जब वो ठठक कर रुकी थी, इतनी लंबी पलकें देखकर उसको उससे जलन महसूस हुई थी। यहाँ लड़कियों को पलकें इतनी मुश्किल से लंबी होती हैं और लाडर साहब हैं जिनकी बगैर मेहनत के इतनी पलकें लंबी हैं। पता नहीं क्या खा कर पैदा किया था इनको ताईजान ने। कमबख्त इतने खूबरू हैं कि दिल करता है उन्हें खा जाए। वो उसे ऊपर से नीचे तक नहाती हुई बोली, मगर अगले ही पल अपनी सोच पर लानत भेज रही थी, क्योंकि उस वक्त वह शेर की कुशार में मौजूद थी। उसे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना था, अपने डेयर पूरा करके। और अब जैसे ही वो उसकी आंखों पर ग्लासेस बनाने लगी तो अगले ही लम्हे वो झटके से उसको हाथ थाम गया था कि उसकी चीख निकली थी, जिसे अगले ही पल वो उसके गुदास होंठों पर अपनी सख्त हथेली जमाते घोट चुका था। उसके गले में ही उसे झटके से पलटा था कि वो उसके बेड पर गिरी थी और वो उसके ऊपर किसी सायेदार दरख्त की तरह छा गया था। क्या कर रही हो तुम यहाँ? उसने अपने अंगारों होते चेहरे के साथ उससे दरियाफ्त किया था, जिसकी खौफ से बोलती बंद हो चुकी थी और वो मन मनाने लगी थी। वो यहाँ बस कुछ नहीं, वो एक करते कांपते लफ्ज़ों में बोली थी, जिस पर वो अगले ही लम्हे उसे गोरी से नवाज किया था, जिस पर वो मुंह मना कर रह गई थी। इतनी मासूम तो तुम हो नहीं मेसनी कहीं की, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रही थी तुम। वो ज़िरक निगाहों से उसको ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला था, जब जल्द ही उसे उसके हाथ में मार्कर का महसूस हो गया था। उसने दबोचते हुए उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से मारकर छीना था और खूनखार नज़रों से उसे देखने लगा था। सच सच बताओ, ये मारकर लेकर क्या कर रही थी? मेरे पास कुछ किया तो नहीं था तुमने? उसने उसको अपने नीचे दबाए हुए लेटे लेटे ही ड्रेसिंग मिरर में अपना चेहरा देखा था, जहाँ अपना चेहरा देख के वो सकते में ही तो रह गया था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसके इतने दिलकश और जाजिब नज़र चेहरे के साथ इस लड़की ने क्या गंदा मजाक किया था। उसने कच्चा चबा जाने वाली नज़रों से उसे देखा और अपना पूरा वज़न उस पर मुंतकिल किया था। तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा? ये जो तुमने हरकत की है, अगर तुमने इसको साफ ना किया तो यकीनन मैं तुम्हें यहाँ से अच्छे हाल में तो जाने नहीं दूँगा। वो उसको कहते हुए उसके करीब हुआ था और उसकी आंखों पर लब रख गया था, जो वो सख्ती से मीच चुकी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं सबको चीख चीख कर बुला लूँगी। वो उसको धमकी देते हुए बोली थी, जब वो अपना वज़न उस पर डालता उसकी कराहन बुलंद कर गया था। ये क्या कर रहे हैं आप? उठे मुझ पर से, बलडोज़र कहेंगे। वो उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोल रही थी, जब अगले ही पल वो उसके दोनों हाथों को दबोच कर ऊपर बेड के साथ पेन कर गया था और उसके लबों पर अगले ही लम्हे झुका था और शिद्दत से उसके लबों को अपनी सुलगती हुई गिरफ्त का निशाना बनाया था कि वो कसमसा कर रह गए थे। आंखें फाड़े वो उन हालात को समझने की कोशिश कर रही थी कि वो ये क्या कर रहा है,
کبھی بھی اس نے اس کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی تھی، چاہے وہ اس کو جتنا مرضی تنگ کر لیتی، مگر وہ ہمیشہ اس کی جان بخشی کر دیتا تھا۔ مگر آج اس کا یہ خطرناک روپ دیکھ کر اس کے اسان اچھی طرح خطا ہو گئے تھے۔ جب وہ اس کے لبوں کو کھینچ کر کاٹتے اسے شرم کے سمندر میں ڈھکیل چکا تھا کہ وہ اس پر مکے برسانے لگی تھی۔ جب اس نے اس کو ایک دم چھوڑا تھا، وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی اور اپنا سانس درست کرتے اس کو غصے سے گھورنے لگی تھی۔ آنکھوں میں سرخی تھی جبکہ پلکیں لرز رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں پا رہی تھی اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی جب اگلے ہی پل وہ اسے کمر سے تھام چکا تھا۔ جب میرے منہ کو سنوارے بغیر جہاں سے جانے کی جرت بھی مت کرنا لڑکی، وہ اس کو دھمکاتے ہوئے بولا تھا جب وہ رو دینے کو ہوئی تھی۔ لیکن میں کیسے کر سکتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں دھلتا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ جب اگلے ہی پل وہ مار کر جو اس سے چھین چکا تھا اس کو زبردستی لٹا کر اس کے منہ پر بھی ویسے ہی نقش و نگار بنا چکا تھا جیسے اس نے اس کے منہ پر بنائے تھے۔ وہ خوب چیخی چلائی مگر اس کی سن ہی کون رہا تھا۔ اس نے اس کا منہ بگاڑ کر ہی دم لیا تھا۔ اب وہ اس سے دور ہوتے ہوئے مائرہ کی شکل دیکھ کر ہنستا جا رہا تھا، جبکہ جیسے ہی مائرہ نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا حال کر دیا ہے میرا، میں صبح یونیورسٹی کیسے جاؤں گی، میرا امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا۔ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی مگر عادل کو اس سے کیا، اس نے بھی تو اس کے ساتھ یہی گندہ مزاح کیا تھا نا، تو اس نے بھی اس کے ساتھ وہی کیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے کھڑا ہوا تھا اور اس کی کمر کو اپنی سلگتی ہوئی گرفت میں کھینچ کر قریب کر گیا تھا اور اس کے کان میں سلگتی ہوئی سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا، کیوں اب بتاؤ، لگ رہے ہیں نا ہم دونوں ایک پرفیکٹ کپل۔ وہ اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دباتے ہوئے بولا تھا کہ وہ سسکی پڑی تھی اور کسمسا کر اس سے چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی جب اس نے اسے آزاد نہ ہونے دیا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے ساتھ اتنا سب کچھ کر دو گی اور میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ عادل افندی کبھی اپنا بدلہ ادھورا نہیں چھوڑتا۔ آئندہ اگر تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہو اور مجھ سے کسی بھی قسم کا انتقام چاہیے ہو تو یہ ضرور چیک کر لینا کہ میں واقعی سو بھی رہا ہوں یا نہیں، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا جب وہ اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارتے بھاگ کر وہاں سے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ جا کر وہ اپنے چہرے کو شیشے میں چاروں طرف سے دیکھنے لگی تھی کہ وہ کیا اس شکل کے ساتھ اسکول جا پائے گی۔ کیوں نہیں، یونیورسٹی اس کے جانے کے بعد عادل بھی واش روم میں جاتے اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا اور فیس واش سے رگڑ رگڑ کے دھونے لگا تھا، مگر اب بھی اس کے چہرے پر کچھ نشانات موجود تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی داڑھی اور مونچھ تھی جس سے مارکر کا اتنا واضح نہ ہو رہا تھا، لیکن اپنی بیوی کا حال سوچتے ہوئے ضرور ہنس رہا تھا۔ یقیناً مجھے کوس رہی ہوگی اور سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اس کے کمرے میں جانے کی غلطی ہی کیوں کی۔ وہ ہنستے ہوئے خود سے خود کلامی کرتے ہوئے بولا تھا، یقیناً صبح بہت مزہ آنے والا تھا۔ جیسے ہی صبح وہ نیچے گیا تو سب ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ اس نے بیٹھتے ہوئے اچانک نہ سمجھی سے دریافت کیا، ارے مائرہ نظر نہیں آ رہی، کیا اسے یونیورسٹی نہیں جانا؟ اس کی بات پر سبھی مرحا کو دیکھنے لگے تھے اور اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، رات کو ہم ٹروتھ اور ڈیئر کھیل رہے تھے، اس کو ایک ڈیئر پورا کرنے بھیجا تھا مگر اس کے بعد وہ آئی ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گئی، مرحا نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا، کیونکہ ڈائر کے بعد سے تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا مائرہ کو۔ جاؤ مرحا، تم ذرا دیکھ کر آؤ۔ اس نے مرحا کو بھیجا تھا اس کے کمرے میں جب وہ دروازے پر دستخط دے گئی تھی اس کے کمرے پر، مگر دروازہ ابھی تک نہ کھلا تھا۔ کیا ہے، مجھے نہیں جانا آج یونیورسٹی، تم اکیلی چلی جاؤ، اندر سے اس کی چلی کٹی آواز آئی تھی جب وہ کان لگا کر سننے لگی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے تمہیں، رات کو ایک ڈیئر دیا پورا کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو تم سے پورا نہ ہو سکا اور اب تم دروازہ بھی نہیں کھول رہی، آخر بات کیا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ دوبارہ بولی جب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دروازہ کھول گئی تھی اور اس کے منہ پر نقش و نگار دیکھ کر اس کا خاصا ہاسا نکل گیا تھا۔ یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، وہ ایک دم پیٹ پکڑ کر ہنستے ہوئے بولی جب وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ سب تمہارے بھائی کے کرامات ہے، اسی لیے تو میں اس کے قریب بھی نہیں بھٹکتی۔ اگر کل میں اس کے کمرے میں نہ جاتی تو وہ میرا یہ حال نہ کرتا۔ تم ہی بتاؤ، اس چہرے کے ساتھ میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی؟ وہ رو دینے کو تھی جب وہ اسے تسلی دی گئی تھی، چلو آج کوئی بات نہیں، میں کہہ دوں گی کہ تم بیمار تھی۔ وہ یہ کہتے جا چکی تھی جب وہ اسے پیچھے سے یہ کہنا نہ بھولی تھی کہ میرا ناشتہ کمرے میں ہی بھجوا دینا،
اس نے جب نیچے جا کر اس کو بتایا تو سب ہی بہت ہنسے تھے۔ عادل جانے سے پہلے ایک بار اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، مگر شاید یہ اس کی خواہش ہی رہ گئی تھی، لیکن وہ واپس آ کر اس سے ملنے کا ضرور سوچ چکا تھا۔ وہ پورا دن اپنے کمرے میں بور ہوتی رہی تھی۔ ہر ایک اس نے ٹوٹکا اپلائی کر لیا تھا، مگر وہ مونچھیں اور داڑھی تھی کہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بے شک ہلکی ہو چکی تھی، مگر اب بے نظر آ رہی تھی۔ اگر غور سے دیکھا جاتا تو اب اس نے ایک حل نکالا تھا کہ وہ میک اپ کر کے اپنی مونچھیں اور داڑھی چھپا کر ان پر فاؤنڈیشن کے لیئر لگا کر آخر کا نیچے آئی تھی تو سب کو رات کے وقت اس کی شکل دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، کل رات کو کیا ہوا تھا؟ حمزہ نے اسے دیکھتے ہوئے مشکوک لہجے میں کہا تھا، جو رات سے ہی فرار تھی۔ میرا منہ مت ہی کھلواؤ تو اچھا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ابھی 2-4 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزار لو تو چپ کر کے بیٹھے رہو ابھی اپنی جگہ۔ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی، جس پر سبھی اسے گھور کر رہ گئے تھے۔ کچھ تو ہوا تھا جس کی پردہ پوشی تھی، اور یہ بتا نہیں رہی تھی۔ سبھی اسے معنی خیزی سے دیکھ رہے تھے، جس پر وہ سر چٹک کر رہ گئی تھی۔ مگر جیسے ہی عادل ان سب کے درمیان آ کر بیٹھا تھا تو وہ کس مسا کر مرحا کی طرف کھسکی تھی۔ جب وہ اس کے اور نزدیک ہوا تھا، اسے زیادہ آگے جانے کی نہ اس میں ہمت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، وہ نظر بچا کر اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ اس نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا، جو ایک آنکھ ونک کر گیا تھا، جس اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو اٹھا کر نیچے پٹک دیتی، مگر کیا کرتی؟ اس ظالم کو اٹھانے کی سکت اس میں کہاں تھی؟ آپ کو کیا کوئی اور جگہ نہیں ملی بیٹھنے کی، جو میرے ساتھ سج کے بیٹھ گئے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر تنگ کر بولی تھی۔ رات والا غم بلائے نہیں بھول رہا تھا۔ جبھی وہ اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، کیوں؟ میرے ساتھ کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں جو تم میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ اسے دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ کر کے رہ گئی تھی۔ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ رات کا غصہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے، مگر وہ کیا کرتا جب تک وہ اس سے زبان نہ لڑا لیتی؟ مزہ عادل کو بھی نہ آتا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ جاتے ہوئے اسے حکم دینا نہیں بولا تھا، ایک کافی کا مگ بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، مجھے شدید طلب محسوس ہو رہی ہے، اور ہاں، تم ہی بنا کر لانا۔ اگر کوئی اور آیا تو پھر تم جانتی ہو کہ تمہارا ٹیسٹ میرے ہاتھوں میں ہے، جو یقیناً بہت خراب ہے۔ جاتے ہوئے بھی وہ اس کو دمکانا نہیں بھولا تھا، جس پر وہ مکہ صوفے پر مار کر رہ گئی تھی، اور سب اسے دیکھتے دبی دبی ہنسنے لگے تھے۔ سب ہی جانتے تھے کہ جب وہ اس کے پاس جائے گی تو اس کی اچھی خاصی کلاس لے لے گا وہ، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی وائف کی کلاس سٹارٹ کر کے بیٹھ جاتا تھا، جس کے کمرے میں جاتے ہی جیسے ہی وہ کمرے میں کافی لے کر حاضر ہوئی تھی تو آج عادل افندی کی سلگتی ہوئی نظروں کا مرکز بنی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت وہ اسے خون خوار نظروں سے کیوں گھور رہا تھا۔ آج تو اس نے اس کے ساتھ ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو آج یونیورسٹی ہی نہیں گئی تھی۔ پھر یہ کوئی کیوں ہلاکو خان بنا بیٹھا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اور ہلکے سے اس کے قریب جاتے ہوئے کافی رکھی تھی اور وہاں سے فرار ہونا چاہا تھا، جب اگلے ہی پل اس کی کلائی عادل افندی کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور وہ اسے وہیں روک گیا تھا۔ میں نے تمہیں اتنی دفعہ کہا ہے نہ کہ اس شیر کے دل سے دور رہا کرو، کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں بولا تھا، جب کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ آخر کیوں حکم جماتا رہتا تھا یہ؟ ابھی شادی تو ہوئی نہیں تھی اور پہلے سے ہی یہ حال تھا۔ وہ سوچ کر رہ گئی، میں آپ کو پہلے بھی کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں اپنے معاملات میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں جو چاہے مرضی کروں۔ آپ کون ہوتے ہیں آخر مجھے روکنے والے؟ میں جس مرضی سے بات کروں، اگر میرا دل چاہے گا تو میں اس سے بات کروں گی، اگر میرا دل نہیں چاہے گا تو میں اس سے بات نہیں کروں گی، مگر کم از کم مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی زبان چلانے سے باز نہ آئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ پہلے ہی برا بیٹھا ہے، کیونکہ آج اس نے شیر دل کو اپنے دوستوں سے بات کرتے سن لیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کرے گا، اور کوئی اس کی بیوی سے اظہار محبت کرے اسے کہاں گوارا تھا۔ تبھی وہ اس کو غصے سے دریافت کر رہا تھا، مگر اس کی چلی کٹی باتوں نے اس کے غصے کو سوا نیزے پر پہنچا دیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جس گلائی سے اسے تھامے ہوئے تھا اسے بیڈ پر جھٹکا دے گیا تھا اور اس کے اوپر قابض ہوا تھا۔ میں تمہیں کچھ کہتا نہیں ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، تبھی تو تمہاری زبان اتنی فراٹے پڑتی ہے، مگر آج میں تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا کہ میں تمہارا کون ہوتا ہوں۔ من کو سنا تو ہوگا نا، اور یاد بھی ہوگا ہمارا نکاح۔ اس سے پہلے مائرہ بیڈ سے اٹھتی، عادل نے آگے بڑھ کر مائرہ کے کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے کر انہیں بیڈ سے لگایا تھا
اور اس کے اوپر مکمل طور پر حاوی ہوا۔ مائرہ اب اس کے باری وجود کے نیچے سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ عادل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ پاگل ہو چکے ہیں؟ اس نے صدمے کی کیفیت میں تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ تو آج سچ میں اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ ہاں، جو تمہیں دوسرے مردوں سے ملنے کے لیے روکے وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ میں ہی پاگل بے وقوف تھا جسے لگا تھا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن نہیں، میں ہی پاگل تھا۔ تمہیں صرف وہ زبان سمجھ آتی ہے جواب میں تمہارے ساتھ اپنا رہا تھا۔ عادل نے اس کی نازک کلائیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کے کان میں جھٹکے سے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے کھینچ کر کاٹا۔ ماہرہ طرز سے چلا اٹھی تھی۔ کہا تھا میں نے مجھ سے زبان مت لڑایا کرو۔ اگر میں لڑانے پر آ گیا تو کم از کم منکوہ نہیں، اس کمرے سے بیوی بن کر نکلو گی۔ عادل نے مائرہ کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ذرا سا اوپر کیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں کلائیاں جکڑی ہوئی تھیں۔ اس کی کمر کو اٹھاتے اس کی برہنہ کمر پر انگلیاں پھیری تھیں۔ مائرہ کی آنکھیں خطرناک حد تک کھل گئی تھیں۔ اس کا ہاتھ رفتہ رفتہ آگے آ رہا تھا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عادل، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مائرہ کے صدمے سے اب آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ آئسہ تو نہ تھا، وہ تو اسے ڈانٹنے والا، چاڑنے والا، سخت سزائیں دینے والا تھا، مگر ان سزاؤں میں کب ایسی سزائیں شامل ہو گئی تھیں اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جلا صفت ہی نہیں تھا بلکہ جہازی سائز بھی تھا۔ اس کے پہاڑ جیسے وجود کے نیچے اس کا حرکت کرنا بھی محال ہو چکا تھا۔ ارے تمہیں نہیں پتہ میں کیا کر رہا ہوں؟ روز درجن بھر تو ڈرامے دیکھتی ہو تم، اور ان میں ایسے سینس تمہارے فیورٹ ہوتے ہیں، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہیں انہی فیورٹ سینس سے دوچار کر رہا ہوں، تو کیا اب تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ آگے چل کر بھی تو تمہیں یہی کام کرنا ہے۔ اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے مائرہ نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اب کی بار وہ اس کی سسکیاں روکنے کے لیے اس کی کلائیاں جکڑے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ اتنی شدت سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تھا کہ مائرہ اس کی شدت اور اس کی سختی پر پھڑپڑا کر رہ گئی تھی، مگر وہ مسلسل اس کے لبوں پر اپنی سختی بڑھا رہا تھا۔ مائرہ کا رونے کا سیشن اب تک جاری تھا۔ اسے اندازہ نہ ہوا تھا کہ اسے زبان درازی کا نتیجہ یہ نکلے گا، ورنہ وہ کبھی بھی عادل کے سامنے زبان نہ چلاتی۔ اس کے لبوں پر اچھے سے نشان ڈالنے کے بعد وہ پیچھے ہوا۔ مائرہ اپنی حالت اور اس کی وحشی لمس سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی وہ حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی، اور اس کے سامنے آتے ہی اپنا راستہ بدل لیتی تھی، مگر آج اس طرح وہ اس کی گرفت میں تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کا مرنے کو دل کر رہا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ایسی سزا تمہیں اور نہ سہنی پڑے، اور میں نیچے جا کر چاچو سے رخصتی کی بات نہ کروں، تو شرافت سے شیر دل سے دور رہنا۔ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، لیکن اگر میں نے غلطی سے بھی تمہیں اس کے ساتھ دیکھ لیا یا اس سے ساتھ ہنستے مسکراتے پایا تو یاد رکھنا کہ یقیناً اسی دن رخصتی کروا لوں گا میں۔ وہ اس کے کان میں پھنکارتا اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور اسے کمرے سے باہر جانے کا کہا تھا، جس پر وہ آزادی پاتے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی اور سسکنے لگی تھی۔ دیکھ لینا اس جلاد کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ٹنگنی کا ناچ نچا کر نہ رکھ دیا تو میرا نام بھی مائرہ نہیں۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیسے بدلے لیتی ہوں۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ یقیناً اس سے اچھے خاصے بدلے لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ پھر اس روز کے بعد سے کبھی وہ اس کے کھانے میں مرچی ملا دیتی تو کبھی چائے میں نمک، جس پر وہ رہ کر رہ جاتا۔ یہ اس واقعہ کے 2-3 دن بعد کی بات ہے، جب وہ مرحا کے ساتھ لیکچر لے کر نکلنے والی تھی، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ آج شیر دل اسے پرپوز کرنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلے تو یونی کے لان میں ہی وہ کھڑا تھا۔ اس کے آگے بڑا سا کارڈ کھولے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ مائرہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ ول یو میرج می؟ اس کی بات تھی یا کیا مائرہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ وہ حیرت بھری نگاہوں سے آنکھیں پھاڑے چاروں اطراف دیکھنے لگی تھی، جہاں لوگ کھڑے ہو کر ان دونوں کو منہ کھولے دیکھ رہے تھے اور خوشی سے چلا رہے تھے، سے یس، سے یس۔ مگر اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی ذرا سی ہنسی مذاق ایک دن یہ رنگ لے آئی تھی۔ یقیناً عادل پہلے سے جانتا تھا ان سب باتوں کو، اس لیے وہ اسے منع کرتا تھا کہ وہ اس کو کسی بھی پیش قدمی کا موقع نہ دے، مگر یہ اس سے کیا ہو گیا تھا، اور مرحا بھی دنگ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کس کر مائرہ کا ہاتھ دبوچ لیا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ اگر عادل بھائی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ تو جان لے لیں گے ہماری۔ مرحا اس کے کان میں کستے ہوئے بولی تھی، جب وہ کپ کپاتے نفی میں سر ہلا گئی تھی اور وہاں سے جانے لگی تھی، جب شیر دل نے اس کا راستہ روک لیا تھا اور اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ تم مجھے یوں جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔
وہ اس کی کلائی زبردستی تھام کر بولا تھا، جبکہ وہ اس سے کلائی چڑھوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیسی جرت ہے؟ مائرہ چیختے ہوئے بولی تھی، جب وہ بھی ضدی لہجے میں بولا تھا، جب تک تم جواب نہیں دو گی اور میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، اور جواب مجھے ہاں کی صورت میں ہی چاہیے۔ وہ دھڑلے سے بولا تھا اور وہ اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کہاں وہ اتنا خوش مزاج بنا پھرتا تھا، اور آج اس میں کس ٹھرکی انسان کی روح آ گئی تھی جو وہ اس سے اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا کہ اپنی بات منوا کر ہی دم رہے گا۔ اگر تمہیں اپنی پرپوزل کا ہی جواب چاہیے نا، تو میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میں ایک ایسے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جس کی نظر میں دوسروں کی مرضی کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیسے تم میرا زبردستی ہاتھ تھامے میرا راستہ روک کے کھڑے ہو، جبکہ میں کہہ بھی رہی ہوں کہ مجھے جانے دو۔ نہیں چاہیے مجھے تم جیسا شخص، سمجھے تم؟ اگر تم جیسے 1000 لڑکے بھی میرے آگے آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو صاف انکار کروں گی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگتے ہوئے چلی گئی تھی، مرحا کے ساتھ، جبکہ وہ اپنی اس توہین پر سرخ چہرہ لیے وہاں مٹھیاں بھینچ کر کھڑا رہ گیا تھا، جبکہ سارے اس پر ہنسنے لگے تھے، مگر اس کو یہ توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مائرہ، تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اب تم نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا ہے تو پھر عزت سے میں بھی تمہیں نہیں رہنے دوں گا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے قہر بھرے لہجے میں بولا تھا اور وہاں سے تن فن کرتے ہوئے نکلا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ عادل آج کام کے سلسلے میں اپنے بابا کے ساتھ گیا ہوا تھا، تبھی وہ یونیورسٹی نہیں آ پایا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کا بزنس بھی ہینڈل کرتا تھا، مگر وہ آج اپنے کام کے سلسلے کی وجہ سے آ نہیں پایا تھا۔ اسے اپنے بابا کے ساتھ جانا تھا، وہ ان کے ساتھ وہی تھا، مگر وہ فون سے مرحا سے بیچ بیچ میں خبر لے لیتا تھا۔ مگر مرحا یہ بات گول کر گئی تھی، کیونکہ مائرہ نے ہی اسے منع کیا تھا کہ اس کو کچھ بھی نہ بتائے۔ یقیناً اگر اس کو یہ بات پتہ چل جاتی تو نہ وہ شیر دل کو چھوڑتا، نہ ہی وہ اسے زندہ سلامت چھوڑتا۔ یقیناً وہ رخصتی کروا کر ہی دم لیتا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے یار، اب ہم کیا کریں گے؟ مرحا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود ڈری ہوئی تھی، مگر تھوک نگلتے ہوئے نہ ڈر بننے کی کوشش کرتے بولی، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے۔ ہم گھر جا کر یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ جتنی بے عزتی آج میں نے اس کی ہے، مجھے امید ہے کہ اب وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ وہ اٹکتی سانسوں سمیت بولی تھی، ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے، جبکہ مرحا اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو مائرہ؟ کیا تمہیں یہ احساس نہیں کہ تم نے جس قدر اس کی بے عزتی کی ہے وہ تم سے بدلہ بھی لے سکتا ہے؟ وہ اس سے آنے والے حالات سے آگاہ کرتے نہیں، اتنا بھی کوئی وہ واقعی شیر دل نہیں ہے، بزدل سا تو ہے، ایسی جرت نہیں کرے گا۔ وہ دونوں باہر جاتے بات کر رہی تھی، کیونکہ ڈرائیور بس انہیں لینے آنے ہی والا تھا۔ جیسے ہی وہ نکل کر باہر کھڑی ہوئی تھی، کوئی تیز رفتار گاڑی آئی تھی اور جھٹکے سے ان کے آگے رکی تھی۔ ایک ہاتھ گاڑی سے نکلتا مائرہ کو اندر کھینچ چکا تھا، جس پر ان دونوں کی ہی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ مرحا اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی تھی، جس گاڑی میں وہ لوگ مائرہ کو لے کر فرار ہوئے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کے منہ کو 2 لڑکوں نے زبردستی سام رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑوا رہی تھی، مگر ان دونوں لڑکوں نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ وہ ہلنے جلنے کے قابل نہ رہی تھی، جبکہ اس کے منہ پر بھی اپنی ہتھیلیاں جمائی ہوئی تھیں کہ وہ بول نہ سکے۔ جبکہ ایک لڑکے نے اس کے منہ پر پٹی باندھ دی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے پٹاتے ہوئے ان سے چھوٹنے کی کوشش کی تھی جب ایک قہر بھری آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ تمہیں کیا لگا مائرہ، مجھے انکار کرنے کے بعد اتنی توہین سہتے ہوئے میں تمہیں ایسے ہی عزت سے رہنے دوں گا؟ تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ تم نے میری محبت کو ٹھکرایا ہے۔ میں نے عزت سے تمہیں پرپوز کیا، مگر تمہیں عزت راس ہی نہیں آئی۔ اب میں تمہاری اس ہی عزت کے ساتھ کھلواڑ کروں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کے سامنے اتنی توہین کے بعد جانا کیسا لگتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ وہ اسے اپنے ایک فلیٹ میں لے گیا تھا اور جب زبردستی جا کر بیڈ پر پٹکا تھا، جس پر وہ پوری طرح تڑپ اٹھی تھی اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب وہ رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مار گیا تھا۔ تمہیں کیا میں اتنا پاگل لگتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ پہلے تم پر میں ہاتھ صاف کروں گا، پھر تمہیں اپنے دوستوں کے حوالے کر دوں گا۔ اس ہی لائق ہو تم۔ بہت ہیروئن بن رہی تھی نا میری بے عزتی کر کے، تم نے خود ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ بچو، آج تو تیری ابرو کے چیتھڑے میں اڑاؤں گا، تجھے اپنی کھیل بناؤں گا۔ وہ زبان ہونٹوں پر پھیرتے غلاظت سے اس کا آستین چیرتے بولا تو وہ دہاڑے مار کر رو دی۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو سائڈ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلدان کپ کپاتے ہاتھوں سے تھامتے رکھ کر اس غلیظ شیر دل کے سر پر پھوڑا تھا،
جس کے سر پھٹنے سے خون بہنے لگا تھا اور وہ کراہتے ہوئے اسے گالیاں بکتا پیچھے گرا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ ٹھیک ہی کہتا تھا عادل کہ اسے ہر ایک لڑکے سے کوسوں دور رہنا چاہیے تھا۔ آخر کیوں نہیں مانی تھی اس نے اس کی بات؟ اب رہ رہ کر اسے عادل کی ہر ایک بات یاد آ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی تھیں، وجود میں جیسے واقعی سکت نہیں بچی تھی۔ نہ ہی اسے لگ رہا تھا وہ 2 قدم بھی اٹھ کر چل پائے گی۔ پر کہتے ہیں نا، بات جب آبرو پر آ جائے عورت میں بھی اندیکھی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ زمین پر گرا چیخ رہا تھا۔ مائرہ نے روتے ہوئے ہچکیاں دبائے دبے قدم رکھتے باہر نکلتے بھاگنے کی جگہ ڈھونڈنی چاہی، کیونکہ اس کے دوست بھی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کاش وہ عادل کو کال کر کے بلا سکتی۔ چھپ گئی ہو کیا مائرہ ڈارلنگ؟ وہ اسے گیٹ کے قریب جاتا ہوا دیکھ کر ڈراؤنے لہجے میں بولا۔ ابھی تو کھیل باقی ہے، کہاں چلی؟ پہلے تو بڑے آرام سے میرے سے نوٹس کاپی کروا لیا کرتی تھی، اب دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ جان گئی تھی کہ وہ درندہ جان چکا ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرنے والی ہے۔ تبھی وہ پلٹ کر بھاگنے لگی جب وہ حیوانی انداز میں اس کی ٹانگوں کو جکڑ گیا تھا۔ آہا! وہ اسے حملے سے بکلا کر خوف زدہ ہوتی حلق بل چیخی، ساتھ ہی درام سے شیر دل جیسے حیوان کے گھسیٹنے پر زمین بوس ہوئی تھی۔ درد سے اس کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ صرف کچھ ہی تو فاصلہ تھا اس کے اور دروازے کے بیچ۔ اس نے قالین کو جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے درندے کمینے، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ وہ روتی اس کے منہ پر لاتے مارنے کے لیے مچلنے لگی، پر اس حیوان کے دونوں مضبوط ہاتھ زنجیروں کی صورت اس کے پاؤں میں آ چکے تھے۔ عادل، عادل پلیز، کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں ورنہ آپ کی مائرہ مر جائے گی۔ وہ جیسے ہی اسے واپس اوپر کی طرف گھسیٹنے لگا، مائرہ کی دردناک دہاریں آہیں پکار لاؤنج چیرنے لگی تھیں۔ چٹاخ چٹاخ وہ حیوان اپنے سر پر مارے گلدان کا بدلہ لیتا ہوا اس کے چہرے پر ایک کے بعد دوسرا زوردار تھپڑ مارنے لگا۔ مجھے مارے گی تو کمینی، مجھے مارے گی؟ اب مارنا۔ اور کیا کہا تو نے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تیری شادی ہو چکی ہے؟ اور یہ کون سا عادل ہے؟ وہی جو تیرے سر پر سوار رہتا ہے سارا دن یونیورسٹی میں؟ شیر دل مائرہ کا منہ تھپڑوں سے لال کرتے ڈبوچتا نفرت سے پھنکارتا۔ مائرہ کا پورا دماغ تھپڑوں سے سن ہو گیا تھا۔ دماغ میں پھر سے درد کی ایک تیز لہر گونجی۔ وہ سر تھامے نڈھال کر سی گر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، شاید گال پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے خون کا ذائقہ پورے منہ میں گھل گیا۔ اب چھوڑ دو مجھے، مائرہ نے سسکتے ہوئے فریاد کی۔ ہا ہا ہا! کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ وہ عادل تیرا یار بھی نہیں؟ چلاؤ چلاؤ اور چلاؤ، کوئی نہیں آئے گا آج تمہیں مجھ سے بچانے، اور اگر آ بھی گیا تب تک میں تمہاری آبرو کو بے آبرو کر چکا ہوں گا۔ وہ اپنی مکروہ غلیظ آواز میں کہتا ہوا اپنی شیطانیت پر اتر آیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو باندھ کر اس کے سامنے آیا۔ آستین تو پہلے ہی پھٹ چکے تھے۔ جیسے ہی اس حیوان نے مائرہ کا گریبان چاک کرنا چاہا، وہ دہاڑیں مار کر چیخنے لگی تھی اور رب سے دعا کرنے لگی تھی کہ اس کی عزت محفوظ رہ جائے۔ جب پیچھے سے عادل کی آواز اس کے لیے فرشتے کی طرح نازل ہوئی تھی۔ اے رک کمینے! اس نے گرجتے ہوئے دہاڑ کے ساتھ اس وجود کو پیچھے سے دبوچتے دیوار پر دے مارا۔ عادل، جو کہ لیٹ ہی یونیورسٹی پہنچا تھا، آج خود ان دونوں کو گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مرحا کو بری طرح روتے دیکھ شدر رہ گیا تھا، اور اس کی ساری کہانی زبانی بتانے پر وہ فوراً شیر کے دوست کے پاس گیا تھا اور اسے اپنی کسٹڈی میں لیا تھا اور دھمکایا تھا کہ اگر اس نے اس کا پتہ نہ بتایا تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے سلاخوں کے پیچھے بند کر دے گا۔ اس لیے دوست نے شیر دل کو کال ملاتے باتوں باتوں میں پوچھا تھا جب اس نے اپنا پتہ بتا دیا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے عادل نے اس کو مائرہ کے اتنے قریب دیکھا تو اس کی جان حلق کو آئی تھی۔ شیر دل کا سر اور پورے طریقے سے پھٹنے پر اس کی روح بلبلا اٹھی تھی، پر وہ برداشت کرتا جھٹکے سے سنبھل کر بغیر درد کی پرواہ کیے موت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگا۔ مگر عادل نے اس پر رحم نہ کیا اور پے در پے پردوں سے لگایا پائپ اتار کر اس کے سر میں اور ہر حصے پر وار کرتا گیا اور اسے مرنے کی حد تک تڑپانے لگا، جس نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ گالی، تو نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کی کیسے؟ تجھے ختم کر دوں گا میں آج۔ وہ غصے اور جنون سے پاگل ہو اٹھا تھا۔ مائرہ کو اس حالت میں دیکھ شیر اب مرنے کے قریب تھا جب مائرہ کراہی تھی، آہ عادل، آہ عادل، عادی! وہ ابھی اس پر آخری وار کرنے ہی والا تھا۔ مائون ہوش میں آتی درد سے بری طرح کراہتے اسے بلا گئی۔ مائرہ میری جان! وہ گھبرا کر اس کی طرف بھاگا اور اسے کھولنے لگا۔ اس نے کبھی ایسی اذیت برداشت کرنا تو دور، کبھی جھیلی بھی نہیں تھی۔ اچانک جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس سے اس کے دماغ پر کافی برا اثر پڑا تھا۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے تھر تھر کانپ رہی تھی، اور عادل نے اسے کمرے میں لے جاتے ایک نظر پورے روم پر ڈال کر آگے بڑھتے ہوئے مائرہ کے وجود کو بیڈ پر ڈالنا چاہا۔
میں نہیں، جہاں پر نہیں، وہ روتی چلاتی نفی کرتی اسے دور ہونے نہیں دے رہی تھی۔ میری جان، میں عادل ہوں، میں یہی ہوں تمہارے پاس، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا۔ میرے ہوتے ہوئے اب کوئی تمہیں چھو بھی نہیں پائے گا، یہ وعدہ ہے میرا، بس اپنے عادل کو معاف کر دو۔ دیر ہو گئی، وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کے سر پر لب رکھتا بولا، جس پر مائرہ نے اسے کس کر اپنے اندر بھینچا۔ اس کی اس ادا پر وہ بے ساختہ ہی اسے زخمی سے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے۔ ماہرہ نے غنودگی سے میں اس کے لمس سے دہکتی سانسوں کو پھر سے ایک بار محسوس کیا۔ وہ نرمی سے چھو کر دور ہوا اور دوسری طرف آ کر اس کے وجود کو پوری طرح باہوں میں بھر کر اپنے مضبوط آغوش میں لیتے شیر دل کو پولیس کے حوالے کرتے مائرہ کو وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا تھا۔ اور جس حال میں وہ لے کر مائرہ کو واپس گھر لوٹا، سبھی پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے سب کو باہر رہنے کو کہا تھا، خود اس کے ساتھ رہا تھا۔ پوری رات جب اسے ہوش آیا تو وہ ڈر گئی تھی اور اس کے سینے سے لپٹی تھی۔ جب اس نے اس کا سر تھپکتے اسے تسلی دی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں مائرہ، فکر مت کرو، اسے اپنے حصار میں لیے بولا۔ جب وہ اسے جکڑتے ہوئے پوری طرح سسکنے لگی تھی، میں نے آپ کی باتوں کا یقین نہیں کیا، میں بہت بری ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے، وہ آنسو بہاتے بولی۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا، اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا نا؟ جب میں تمہیں منع کر رہا تھا تو مقصد یہی تھا، اسی وجہ سے میں تمہیں وارن کرتا رہا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی، وہ ناراضگی بھرے لہجے میں بولا تھا، جس پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آئندہ میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالوں گی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ وہ روتی بلکتی اسے جھنجھوڑ گئی تھی جب وہ اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ چکا تھا۔ 2-3 دن بعد جب وہ کچھ بہتر ہوئی تو اس نے اپنے چاچو سے درخواست کی تھی، چاچو میں چاہتا ہوں کہ کل ہی آپ میری رخصتی کر دیں۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوئے تھے، مگر جو معاملہ پہلے ہو چکا تھا اس لیے وہ بھی دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کی بات پر سرخم کیا تھا۔ اگلے ہی دن اسے دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا، اور شاید اگرچہ سب کچھ پہلے نہ ہوتا تو وہ انکار کرتی، سسکتی، پر جو سب کچھ ہو گیا تھا اسے ایک محفوظ حصار چاہیے تھا اپنے چاروں طرف ہر وقت، اس لیے اس نے کوئی بھی چوں چرا کیے بغیر حامی بھر دی تھی، جسے دیکھتے سب حیران تو ہوئے تھے مگر خوش بھی تھے۔ آج وہ اس کی دلہن بنے اس کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ جب وہ شیروانی کے بٹن کھولتا اس کے قریب آیا تھا، آج تو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا، اس نے شریر لہجے میں پوچھا تھا، تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ نہیں، آپ سے ڈر کیسا، آپ تو میرا سیف پوائنٹ ہے۔ بولا، آپ سے ڈر کیوں لگے گا؟ آپ نہیں جانتے کہ میں نے اس دن آپ کو کتنا پکارا تھا، اور میں جتنا بھی شکر کروں خدا کا اتنا کم ہے جس نے آپ کو وقت پر بھیج دیا تھا۔ ماہرہ کی اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی جب وہ اس کے آنسو صاف کر گیا تھا۔ آج رونے رلانے کا وقت نہیں ہے بلکہ ہنسنے ہنسانے کا ہے، وہ اسے جتاتے لہجے پر میں بولا تھا، جس پر وہ ناک سکیڑ گئی تھی۔ آپ بھی کبھی ہنسنے اور ہنسانے والی باتیں کر سکتے ہیں، وہ اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اپنی عزلی انداز میں اس پر طنز کرتے بولی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی باز آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے ہنسنے ہنسانے میں بے شک PhD نہ کی ہو، مگر بے باکیوں میں میرے سے زیادہ PhD کسی نے نہیں کی، اس بات کی تو تم خود گواہ ہو، وہ اسے پیچھے سے گھیرتے ہوئے بیڈ کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، جس پر وہ شرم سے سرخ پڑی تھی۔ دیکھیے، ایسا ویسا کچھ مت کریے گا، میں ابھی چھوٹی سی ننھی سی بچی ہوں، وہ خوف سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے اسے ستاتے بولی تھی۔ جب اگلے ہی پر وہ اس کے لبوں پر چکا تھا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا تھا، تو کوئی بات نہیں مائی بیبی، میں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی شدت نچھاور کرتا، اس کے انگ انگ کو اپنے آغوش میں لیتا، اپنا لمس بکھیرتا اسے جتاتے لہجے میں بلا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آپ بہت ہی وہ ہیں، اگر آپ کی بہنیں جان جائیں نہ کہ اس خڑوس شکل کے پیچھے کیسا انسان چھپا ہے، تو توبہ توبہ کریں گی وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ میں ایسا ہوں لیکن صرف تمہارے لیے، وہ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنی لو بائٹ بناتے اسے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اس کی کمر میں کہنی رسید کر کے رہ گئی تھی۔ جب اگلے ہی پل وہ اسے اپنی پوری حراست میں لے چکا تھا، جس پر وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی، مگر آج وہ کہاں سننے لگا تھا۔ آج تو وہ بس بن پیے بہک رہا تھا اور اسے اپنا بنا رہا تھا۔ ایک ایک کرتے ہوئے وہ اس کے تن سے کپڑوں کو جدا کر رہا تھا، اس کی رہنائیوں کو محسوس کر رہا تھا، اور اس پر اپنی مہر لگاتا اس کے سارے غموں کو بھلا گیا تھا، اور اسے ایک ایسی دنیا میں لے جا چکا تھا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کی خوشیاں تھیں۔ یقیناً اب ان کی آنے والی زندگی خوشحال ہونے والی تھی،
اور وہ ہر غم کو بلائے اپنے خوش مزاج ہم سفر عادل کا ہاتھ تھامتے نئے سفر پر گامزن ہو چکی تھی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔